نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ انتہائی واجب الاحترام، واجب القدر، معزز و مکرم ڈائریکٹر صاحب، چیف گیسٹ، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندنا چیز انجمن غوث عزیزیہ حضرت حق باہو سلطان پاکستان و عالم اسلام کی اصلاحی جماعت کا ایک ادنا ترین رکن اور خادم ہے۔ یہ جماعت دربار پرانوار سلطان العارفین، برہان الواصلین، امام العاشقین، قدوۃ السالکین، منبع رشد و ہدایہ حضور حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے چلائی گئی ہے۔ اس جماعت کا مقصد قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولیاء کاملین کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے جو آیت مبارک پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ پاک نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں چیک کرے، تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اب مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں، مختلف مکتبہ فکر ہیں، کوئی اس کا ترجمہ کس طرح لیتا ہے، کوئی کس طرح لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر چیز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، جس طرح ایک ظاہری رخ ہے، دوسرا باطنی رخ ہے، اور تیسرا حقیقی رخ ہے۔ فار ایگزامپل بادام ہے، بادام کے اوپر چھلکا ہے جو اس کا ظاہر ہے، اور اس کے اندر جو مغز ہے یہ اصل بادام ہے۔ اب چھلکے کو کوئی بادام نہیں کہتا، بلکہ جو مغز ہے یہ بادام ہے۔ اب جو حقیقت والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مغز ہے یہ بھی اصل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو آئل ہے وہ اصل بادام ہے۔ اب ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اور حقیقت کچھ اور ہے۔ اسی طرح احسن عمل اللہ پاک فرما رہا ہے میں چیک کروں گا تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اب احسن عمل دو عمل مل کے، دو باتیں مل کے، دو چیزیں مل کے احسن عمل بنتے ہیں۔ اب عقل والے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، عشق والے کیا کرتے ہیں، اور حقیقت والے یعنی فقر والے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ عقل والوں کے نزدیک ایمان کیا چیز ہے، کلمہ طیب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کر لیا، وہ کہتے ہیں ایمان والے ہیں، بالکل بجا ہے۔ عمل صالح کیا چیز ہے، وہ ہے نیکی کرنا۔ یہ دو عمل مل گئے، کہتے ہیں یہ دو عمل مل کے یہ احسن عمل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ہیں عشق والے، وہ کہتے ہیں جب تک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تب تک ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جیسے کہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی احب ان اکون ووالدی وولدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جبکہ تمام لوگ سے زیادہ وہ آقا علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح عمل صالح کیا ہے عشق والے کے نزدیک، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ عشق والے کہتے ہیں کہ سب سے اچھا نیک عمل کیا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس سے آپ ذکر کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
ذکر کی اہمیت کتنی ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے بندہ ذاکر بن جاتا ہے، اللہ مذکور بن جاتا ہے، اور جب اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے اللہ ذاکر اور بندہ مذکور بن جاتا ہے۔ تو عشق والوں کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ محبت رسول اور ذکر کرنا، یہ اعمال صالح ہے، کہتے ہیں یہ احسن عمل ہے۔ اب اس سے آگے ہے فقر، یعنی حقیقت والے لوگ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک ایمان کیا چیز ہے؟ حقیقت والے لوگوں کے سامنے ایمان نام ہے معرفت الہی، کہ وہ کہتے ہیں جب تک معرفت الہی نہیں ہے ایمان ہی نہیں۔ جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لم یعرف کیف یعبدہ، جو اللہ کو پہچانتا ہی نہیں اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ضروری ہے ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں، پھر ہم عبادت کریں گے۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ ٹیچر لوگ بیٹھے ہیں، گرامر آپ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں، گرامر کا ایک نقطہ ہے، ایک ہوتا ہے فعل فاعل مفعول، سبجیکٹ آبجیکٹ ورب۔ فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پہ کام ہو۔ اب قاتل کب بنتا ہے؟ مثال کے طور پر میرے پاس ایک چھری ہے ایک چاقو ہے، میں نے بھائی کو مارا، یہ مقتول بن گیا، میں قاتل بن گیا۔ اب مقتول ہے تو قاتل ہوں، مقتول ہی نہیں ہے تو قاتل کیسے بنے گا؟ اسی طرح خادم خدمت کرنے والا، اس کا مفعول کیا ہے؟ مخدوم، جس کی خدمت کی جائے۔ اب مخدوم نہیں ہے خدمت کیسے ہوگی؟ خادم کہاں سے آئے گا؟ اس طرح ساجد سجدہ کرنے والا، اس کا مفعول کیا ہے؟ مسجود، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ مسجود کون؟ اللہ پاک کی ذات۔ اب اللہ پاک کی ذات کا تصور ہی نہیں ہے، مالکی کائنات کا تصور ہی نہیں ہے، وہ ساجد کیسے بنے گا؟ آگے عابد عبادت کرنے والا، فاعل ہے، اس کا مفعول کیا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اب معبود کی پہچان ہی نہیں ہے۔ عشق والے فقر والے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہے تب تک وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، اور جو اللہ کو پہچانتا نہیں وہ عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام ہمیں عبادات کا کیا معیار عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ فقر والوں کے نزدیک، حقیقت والوں کے نزدیک ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وہ ہے معرفت الہی۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ داعی اللہ، اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ جیسے کہ آقا علیہ السلام بھی داعی اللہ بن کر آئے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بشیر نذیر بنا کر بھیجا اور اللہ کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام داعی اللہ ہیں، مخلوق کا رابطہ اپنے خالق کے ساتھ کرا رہے ہیں، اور یہ سنت رسول بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے اللہ کی طرف بلانا، اور یہ کام کون کر رہے ہیں؟ یہ آج اللہ والے کر رہے ہیں۔ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل عقل والوں کے نزدیک ایمان نام ہے، کلمہ طیب، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اور نیکی کرنا یہ اچھا عمل ہے، کہتے اس کو یہ ایسا عمل ہے۔ اور جو عشق والے ہیں وہ کہتے ہیں محبت رسول اور ذکر اللہ یہ ایسا عمل ہے، اور جو فقر والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں معرفت الہی اور اللہ کی دعوت دینا یہ ایسا عمل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، کسی سے پوچھا جائے مسجد کس کا گھر ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، بالکل بجا ہے۔ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، بالکل بجا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لیکن انسان اللہ پاک کا آباد گھر ہے، اس میں اللہ پاک رہتا ہے۔ مسجد انسان نے بنائی، کتنی عزت احترام ہے۔ خانہ کعبہ ایز انسان ابراہیم علیہ السلام انسان ہے، انہوں نے بنائی، کتنا ادب احترام ہے۔ اور انسان جسے اللہ پاک فرماتا ہے خلقت بیدی، میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا، پھر اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ آج ہم انسان کے تعارف سے بہت دور ہیں، اولیاء اللہ تعارف انسان کرا رہے ہیں، بیداری انسان کرا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کا ایک ظاہر ہے، دوسرے انسان کا باطن ہے، اور تیسری انسان کی حقیقت ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ یہ جسم ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ باطن کیا ہے؟ روح ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کا جلوہ جو روح کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں بادام کا ظاہر چھلکا، باطن مغز، حقیقت آئل۔ انسان کا ظاہر یہ جسم،
باطن ڈو اور حقیقت میں ذات خدا کا جلوہ ہے۔ ظاہری طور پر اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت ہم کر رہے ہیں۔ باطنی طور پر اللہ پاک نے ہمیں پہچان کے لیے بھیجا، کوئی پہچان کر چکے، کوئی پہچان کر رہے ہیں۔ اور حقیقی طور پر انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ اب خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر جج اور مدعی کے درمیان وکیل کا کردار خلیفے کا کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ترجمان ہوتا ہے، ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، ایک انگلش آیا یا اسپینش آیا یا کوئی بھی غیر زبان والا آیا، ان کے درمیان ایک بندہ ہوتا ہے جسے اردو بھی آتی ہے اور انگلش بھی آتی ہے یا چائنیز بھی آتی ہے، وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال سے فرماتے ہیں کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ تو یہ حقیقت میں انسان کا دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہاں آ کے ہماری سوئی پھر اٹک گئی کہ خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ بھی کلیئر فرما دیا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنی خلافت عطا کی، یعنی اور بھی انبیاء ہیں جو خلیفت کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر یہاں آ کے پھر سوئی اٹک گئی کہ یہ تو صرف جو انبیاء ہیں وہ خلیفہ ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں بھی مزید وضاحت فرما دی کہ الا الذین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح اختیار کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان قریب ہم زمین میں ان کو اپنی خلافت عطا کریں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی۔ تو یہاں سے یہ وعدہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر عبادت کے لیے، باطنی طور پر پہچان کے لیے اور حقیقی طور پر اللہ پاک کی دعوت دینا، اللہ پاک کا خلیفہ بن کر آیا ہے۔ تو اصلاحی جماعت اولیاء اللہ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا رہی ہے، پیش کر رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی دعوت بھی دینی ہے اور لوگ اللہ کی طرف بلانا بھی ہے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، راجہ صاحب کو بالخصوص میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا، ماشاء اللہ اتنے اچھے انتظامات ہیں، اللہ پاک آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔